بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے ناموں کو وظیفے کے طور پر ہمارے حاجات پورے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بچے اپنی ماں کو منوانے کے لیے اسے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کرتے ہیں تاکہ ماں جلد سے ان کی بات مان لے اور ان کے حاجات پوری کر دے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارنا ہوگا تاکہ اللہ بھی ہماری بات مان لے اور ہمارے حاجات پورے کر دے، کیونکہ ماں یعنی اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے ہمیں۔ اس وجہ سے وہ ہماری حاجات اور ضرورت ضرور پوری کرے گا۔ کچھ مائیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو بیٹی اور بیٹے میں بھید بھاؤ کرتی ہیں، پر اللہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ وہ سب کے لیے محبت ایک جیسی ہی رکھتا ہے۔ نمبر 1، دشمنوں سے نجات کا وظیفہ یا مزلو کا وظیفہ کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 75 ٹائمز یا مزلو پڑھ کر کثرت سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظالموں کے ظلم سے، حافظوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمناگی سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی جانی دشمن یا خاص دشمن ہو تو آپ کو سجدے میں اس شخص کا یا دشمن کا نام لے کر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ فلاں دشمن کی دشمناگی سے مجھے محفوظ رکھ کر کے دعا کرو، انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہو گے۔ آج کل کے زندگی میں ہر کوئی شخص ہر دوسرے شخص کا دشمن بن گیا ہے۔ جیسے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا دشمن اور بہن اپنی دوسری بہن کی دشمن بن گئی ہے۔ لیکن آپ کو ان سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو ان سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 2، دعا قبول ہونے کا وظیفہ یا سمیع۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو آپ کو یا سمیع 500 مرتبہ یا 50 مرتبہ ہر جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پڑھ کر دعا مانگو تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر آپ یا سمیع کو 100 مرتبہ جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ نظر خاص سے نوازے گا، کیونکہ یا سمیع کا مطلب یہ ہے یہ سب کچھ سننے والے۔ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکارو گے تو اللہ آپ کی دعا کیوں نہیں سنے گا دوستوں۔ نمبر 3، نظروں کی کمزوری کا وظیفہ یا بصیر۔ یہ وظیفہ نظر کی کمزوری کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی نظریں کمزور ہو یا آپ کو کم نظر آتا ہو تو آپ کو یا بصیر 100 مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا ہوگا، تو اللہ آپ کی نگاہوں میں روشنی عطا فرمائے گا اور آپ کے دلوں میں نور پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی ہم یا بچے یا ہر کوئی شخص ٹی وی، فون، لیپ ٹاپ جیسے ڈیجیٹل گیجٹس کی وجہ سے ہم سب کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے ہمیں کم نظر آتا ہے، جس کا کارن ہمیں فیوچر میں تکلیف ہوگی۔ اس کا ایک ہی آسان وظیفہ ہے، وہ ہے یا بصیر، جس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ نمبر 4، بیوی یا شوہر سے بات منوانے کا وظیفہ
یا حکم، یہ وظیفہ بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ لیڈر ہو یا آفس کے مینیجر ہو یا کسی بھی بڑے مقام پر ہو، یا آپ کو اپنی بات منوانا ہو کسی سے، تو آپ کو یا حکموں کو بے حساب پڑھنا ہوگا۔ آپ یا حکموں کو اپنا کام کرتے سمے بھی پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ یا حکموں کو 99 مرتبہ باوضو ہو کر رات کے آخری حصے میں پڑھو گے تو اللہ آپ کے دلوں کو اسرار و انوار کا محل بنا دے گا اور نور سے نوازے گا۔ اس وظیفہ کو میاں یا بیوی بھی اپنی بات منوانے کے لیے یا حکموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات ضرور مان لے گا۔ نمبر 5، غیب سے روزی پانے کا وظیفہ یا عدل۔ اگر آپ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو روٹی کے 20 ٹکڑوں پر یا عدل اپنی انگلیوں کے اشاروں سے لکھ کر کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مخلوق کے مصور بنا دے گا، اور اگر آپ 100 مرتبہ یا عدل ہر نماز کے بعد پڑھو گے تو اللہ آپ کو غیب سے روزی دے گا اور آپ کو کسی کا بھی محتاج نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، شادی کا پاورفل وظیفہ یا لطیف۔ یہ اللہ کا خوبصورت نام کا وظیفہ شادیوں کے لیے بیسٹ ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے کچھ بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا ان کی شادیوں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، وہ لو میرج کرنا چاہتے ہیں پر نہیں ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو یا لطیف باکثرت سے پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھے گا تو اس کی رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بہت اچھے سے یعنی بخوبی پورے ہوگے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو فقر، دکھ، تنہائی، بیماری یا کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو باوضو ہو کر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھا کریں، انشاءاللہ سبھی قسم کی مصیبت مٹ جائے گی۔ نمبر 7، فیوچر جاننے کا وظیفہ۔ اگر آپ کو دھوکے میں یا فریب میں نہیں پھنسنا، جیسے کہ آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو یا پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہو اور دھوکہ کھانے کا ڈر ہو، تو یا خابرو بے حساب پڑھو 7 دن تک رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ آپ کو خواب میں اس کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کسی جگہ کروانا چاہتے ہو اور اس رشتے میں دھوکہ پانے سے ڈر ہوتا ہو تو آپ کو یا خابرو بے حساب پڑھنا ہوگا 7 دن تک رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ آپ کو خواب میں اس کا جواب ضرور ملے گا۔ نمبر 8، برکت کا وظیفہ یا حلم۔ اگر کوئی شخص کے بزنس میں یا کاروبار میں تنگی ہو اور وہ مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو تو اس شخص کو یا حلم ایک پیپر میں لکھ کر اسے پانی میں بھگو کر اس پانی کو اپنے دفتر یا دکان میں ہر جگہ چھڑک دے تو انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکت اپنے آپ ہو جائے گی اور ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے کاروبار کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ نمبر 9، عزت پانے کا وظیفہ یا عظیم۔
اگر آپ یا عظیمو باکثرت سے پڑھا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو عزت و عظمت نصیب ہوگی اور ہر کوئی بھی آپ کی عزت ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 10، مغفرت کا وظیفہ۔ یا غفورو، ہمارے زندگی میں پریشانیاں اس لیے آتی ہیں جب اللہ ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے یا اسے ہمارے سے کچھ ٹیسٹ لینا ہو، جیسے کہ ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے ٹیسٹ لیتی ہے یا ایگزام دیتی ہے، اور اگر ہمیں ان پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں یا غفورو اغفر لی کا کثرت سے پڑھنا ہوگا، جیسے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے اور انشاءاللہ ہمارے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ تو یہ تھے اللہ کے ناموں کے وظیفے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ وظیفہ ضرور مددگار ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سا بھی پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دینا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔